شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع تو بہت ہی قرآن کا خوبصورت ترین رکوع ہے الحمدللہ، اور جس کے اندر خاص آپ کے لیے تحائف ہیں اور خصوصی وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کے طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ سکھاتے اس خوبصورت طریقے سے مانگنا تو ہم کبھی بھی ان الفاظ میں اللہ سے اپنے گناہوں سے معافیاں نہ مانگ سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی اللہ رحمان کا ہے، اور اصلاً جو چیز سمجھنے والی ہے کہ ہم لوگ بظاہر کے گناہ سے تو ڈرتے ہیں لیکن چھپ کے گناہ سے باز نہیں آتے۔ اور یاد رکھو چھپ کے گناہ کرنا ایک بظاہر گناہ سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ جب تم اکیلے سے کوئی غلطی کرتی ہو اور تم جان بھی رہے ہو کہ اس وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی اتنی جسارت۔ اب جب بظاہر میں ہم گناہ سے بچتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ہم اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مکس ہو کے تو ہم بظاہر کسی بھی غلطی اور گناہ سے اللہ گریز کرتے ہیں۔ لیکن جب تنہائی میں ہم اکیلے ہوتے ہیں اس وقت ایمان کی حفاظت یہ ہے، اصل حفاظت ہے ایمان۔ اکیلے میں تنہائی میں رحمان سے ڈرنا یہ ہے اصلاً رب سے ڈرنا، کہ تم یہ جان لو کہ وہ تمہارے چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور جو کچھ دل سے اٹھنے والے کے بس تک جس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں وہ بھی تیرے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ایک علیم ذات ہے، ایسے علم والا کہ جس کو اگر ہم جان پائیں تو الحمدللہ ہم کبھی بھی کسی قسم کے گناہ سے اس طرح سے جسارت نہ لیں جس طرح ہم آج لے رہے ہیں۔ جب ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا تو ہمیں بھول جاتا ہے اوپر کوئی خدا ہے، جو بھی آیا چلتا گیا۔ حالانکہ بھائی وہ یہی سمجھ لو آپ زندگی کے اندر رائٹ اور لیفٹ دو چیزیں جو ہم نے شروع سے قرآن عظیم میں پڑھ رہے ہیں کہ جنت کے جانے والا رستہ اور جہنم میں جانے والا رستہ، دو ہی رستے ہیں اور دو ہی قسم کے لوگ ہیں۔ رائٹ والے لوگ کو ہم نے دیکھا کہ وہ مومن ہیں، وہ اللہ اکبر متقی ہیں، محسن ہیں، اور لیفٹ والے لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ کون ہیں؟ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ منافق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ وہ ڈبی ہے جس میں دونوں ہی جو پہلو ہیں وہ ایک دم سے آ رہے ہیں۔ وہ اس میں اگر آپ نیکی ڈھونڈتے جاتے ہو تو برائی جو ہے خود بخود سے بھاگ کود کے آپ کے اوپر آئے گی اور ایک اٹریکشن دے گی، آپ بے ساختہ اس طرف جاؤ گے۔ یہی ہے امتحان۔ یعنی ہم اس وقت جو اگر اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہم پہلے لوگوں سے اس لحاظ سے بہتر ہیں، ان کو تو کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا، ان کو تو کوئی قرآن کی صحیح اور آسان سمجھ دینے والا نہیں تھا، بہت لوگ تھے اللہ سے محبتیں کرنے والے، لیکن وہ ایسے دنیا سے تشنا چلے گئے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ خدا کی محبت کے قریب میں طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، وہ اپنے دل کے اندر جو جذبات کی شدت تھی وہ ایسے ہی لے کے اپنی قلبوں میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان جذبوں کی محبت سے ان کو آخرت کی نجات بخشے گا انشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں کے اندر ہر چیز تیار موجود ہے، ہمیں ہر چیز کا لقمہ رب نے دے دیا، بھائی آپ نے اٹھا کے منہ میں ڈالنا بس، برائی کا بھی اور بھلائی کا بھی۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑے سخت امتحان میں ہیں ہم لوگ کہ ہم یہ جان لیں، اگر ہم نے یہ جان لیا کہ چھپ کے کیے ہوئے گناہ کو رحمان جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو ہم اپنی ایسے ہی حفاظت کریں جیسے اس محفل کے اندر ہم کر رہے ہیں۔ اب تو ہم تو کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ جو ہے اللہ والے ہیں، بھائی اہل اللہ ہے یہ قرآن والوں پر اب نے کیا کہا، یہ میرے اہل ہیں، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ اللہ کے اہل ہیں تو اب اللہ تو واللہ یحب المتطہرین، اللہ تو متطہر لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ رحمان کی محبت میں ان ہو گئے ہو الحمدللہ، تو آپ کو ہر حال میں متطہر رہنا ہے، پاکیزہ رہنا ہے، ہر حال میں آپ کو کسی بھی گندگی، کسی بھی غلاظت سے، کسی بھی برائی سے ایسا ہی اجتناب کرنا ہے جیسے ہم زہر سے کرتے ہیں، جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، اس طرح ہم لوگوں کو ڈرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کل میں بہت جلد تمہارا حساب لینے والا ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کیا تمہارے ساتھ بنتی ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہ آیت انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی آپ کے لیے ایک اعزاز ہے۔ آپ کے لیے اعزاز کیسا ہوا؟ اس لیے اعزاز ہوا
اللہ کہتے ہیں میں نے جو قرآن بھیجا ہے، جو آیات بھیجی ہیں، رسول بھی ایمان لایا اور ماننے والے بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسول کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو کہاں، میں کہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اب تک کدھر، ماننے والے کدھر۔ لیکن جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ بن گیا، تو یقیناً جو اللہ کا چنا ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عاشق بن گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ لا نبی بعد دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تم کو یہ پیغمبرانہ فریضہ ادا کرنا ہوگا۔ بھائی میرے کندھوں پہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرانہ فریضہ دے گئے ہیں۔ پہلے نبی انبیاء جون سے تھے وہ ایک کسی قبیلے، کسی قوم، کسی ایریاز کی طرف آتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی کائنات میں آئے جو قیامت تک کا نبی، بنی نوع انسان کا نبی، اور ہر ذی روح جو دنیا میں آیا وہ اس سے اللہ نے ان کو الہام کر دیا۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جانور بھی جانتے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، اس سے فریاد کر رہے ہیں اللہ اکبر، اور پتھر بھی جانتا ہے، سلام کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اس کائنات کی ہر چیز رب نے الہام کر دی کہ یہ میرا محبوب اور میرا نبی ہے، اور وہ اطاعت کر رہی ہے۔ اطاعت کون نہیں کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ایک انسان نے پتھر مارے، انسان نے کوڑے پھینکے، اللہ اکبر، انسان نے کانٹے بچائے، انسان نے اتنے دکھ دیے کہ اللہ کا محبوب، شاخہ معاشر، حوض کا مالک، اللہ اکبر، جن کا دندان مبارک شہید کر دیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور طائف میں مار مار کے لوگوں لہان کر دیا، بے ہوش کر دیا۔ نبی قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا حلم، جن کی بردباری، جن کا صبر، جن کا استقلال، جن کے اندر وہ چیزیں رب نے بھر دی تھی جو کسی گریٹ انسان کے اندر، عظیم انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور پھر ان کا اللہ کرے کہ اب ہم جو دیکھو، پچھلی دفعہ بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک پاک پڑھ، اور خصوصی جو ہمارا تھا ٹاپک وہ معجزات نبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے معجزات دنیا میں آئے، اور ہر چیز نے کیسے حضور کو پہچانا ہے، یہ حضور کے معجزات تھے۔ اور ہمیں قرآن عظیم اور حدیث پاک بتاتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اعلیٰ اخلاق تھے۔ ان باتوں، ان چیزوں کو پڑھنے کا بیسک پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں۔ جیسے رب کہتا ہے کہ میرا رنگ اختیار کرو، میرا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے، اسی طرح ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر کہ لوگوں جہاں میں روکوں رک جاؤ، جہاں چلنے کا حکم تو وہاں چلو، جہاں میں قدم رکھوں وہاں قدم رکھو، ہمیں اتنی اطاعت کرنی ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھو، یہ بہت خوبصورت آیات ہیں آپ کے پاس جو ایک اعزاز کے طور پر اللہ نے بھیجی ہیں، اسی لیے ہم ان کو کب پڑھتے ہیں؟ آمن رسول کب پڑھتے ہیں؟ ہاں، تو الحمدللہ کیوں پڑھتے ہیں بلا؟ الحمدللہ۔ یہ دیکھو اتنی اعزاز والی یہ آیات ہے، اعزاز سمجھو نا کہ کیوں ان آیات کا رات کو پڑھ کے سونا پوری رات کی عبادت کا جزا لے گیا۔ یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں کو اللہ نے ایسے کھڑا کر دیا ہے، اور تعریف کر رہا ہے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ اب دیکھو، کوئی بھی جو دنیا میں رسول آئے پیغام لے کے، ان کی امتیں جو تھی انہیں سب کو نہیں مانا۔ جو عیسائی تھے وہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ اکبر، پھر وہ اپنے نبی کے پیچھے چلے، اور انہوں نے اپنی کتابوں پر دھیان ہی نہیں دیا۔ کسی نے نہ بنی اسرائیل نے دھیان دیا کہ ہمارے کتابوں میں کیا لکھے، جیسے اب ہم بھی نہیں دھیان دے رہے۔ بھائی ہمارے پاس میں قرآن ہے ہاتھ میں، لیکن ہم سمجھ نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری زندگی قرآن کا مجسمہ ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں، ہمیں تو الف لام میم کا معنی نہیں آتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی نہیں آتا، اور یہ چیز تو ٹھیک پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا مسئلے کرنے ہیں کل، کہ ہم لوگ جو ہیں نہ تو قرآن عظیم کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں اور نہ اس کو سمجھتے ہیں، اور اندھے پن کا یہ عالم ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں اور ایسے ہی چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امت محمد کا حال ہے، اور اسی لیے خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارا جو دنیا کے اندر خوالی اور جنت ہے، اس کی وجہ قرآن کا چھوڑنا ہے۔ تو جو اسلام دین ہے اس کا آپ کے لیے ایک ہی پیغام ہے، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اسلام کا کیا پیغام ہے؟
اتنا جڑ جاؤ، اتنا جڑ جاؤ، اتنا جڑ جاؤ کہ تم لوگ 24 گھنٹے تمہارا دل قرآن میں اٹکا رہے۔ میں ایک نہیں 500 دفعہ پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کائنات کے اندر وہ ایک ہی واحد چیز ہے جو تمہارے ساتھ سفر کرے گی اور تمہیں جنت تک لے کے جائے گی، واحد ایک۔ یہ رشتہ داریاں، یہ محبتیں، یہ جو کچھ ہم دنیا میں بنا رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سب مجھے چھوڑ دیں گے۔ ابھی بہت جلد، ابھی میرا سانس ٹوٹ رہا ہے، اب اٹھا کے پھینکو 3 فٹ میں، کوئی ویلیو نہیں ہے انسان کی، یہ ویلیو ہے بھائی۔ ساتھ کون رہے گا؟ قرآن۔ اللہ اپنے دوست کو سمجھ لے، اپنے ساتھی کو سمجھ لے، اپنے رفیق کو سمجھ لے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اور ان تنہائیوں اور تنگنائیوں میں جہاں میں پڑھتی ہوں اللہ مانس وحشتی فی قبری، وہاں قرآن میری وحشت کے وقت آئے گا میرے پاس اور وہ مجھے سینے سے لگا لے گا جبکہ مجھے بڑی ضرورت ہوگی۔ تنہائی اور وحشت اور تاریکی اور کیڑے مکوڑے اور تنگی جتنا وجود ہے اتنی جگہ میں ٹھونس دیے جاؤ گے، اس وقت کا ذرا غور کرو عالم کہ کیا ہوگا۔ تو کون آئے گا میں بھاگ کے مجھے اپنے سینے سے لگانے؟ قرآن۔ پھر ہمیں بھی اپنے سینے سے آج لگا لیں، جو آج بوو گے وہ کل کاٹو گے۔ آج کبھی، میں لوگوں کے سامنے نہیں کہہ رہی، تنہائی میں کبھی اٹھا کے اسے چوم لیا کریں، آنکھوں سے لگایا کریں، سینے سے لگایا کریں۔ آج کیا آپ کی محبت کل محبت دے گا۔ کبھی کل قبر سے آپ اٹھو گے تو ایک خوبصورت عرب شہزادہ کھڑا ہوگا، آپ پوچھو کہ کون؟ وہ کہے گا میں تیرا قرآن ہوں۔ بھائی آج جو آپ نے محبت دی ہے وہ کل اس سے محبت لینے کے لیے، پھر آپ کو چھوڑ کے آئے گا جنت میں۔ تو آکاش کے ہم سمجھ لیں کس کو، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والی نعمت ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم لوگ اپنا پوری زندگی کا فوکس کلام اللہ پر دے دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ ٹھیک پڑھنا نہ آئے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہ آئے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کو یاد کرنا چاہوں میرے سینے میں محفوظ نہ ہو۔ میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک حرف کا بھی سینے میں محفوظ ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک مرکری بلب آ کے سینے میں محفوظ ہو جائے، اور یہی روشنی ٹارچ بن کے تمہارے آگے سفر کرے گی اور تمہیں جنت تک پہنچائے گی۔ اور یہ حدیث یاد کر لیا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سینہ ویران گھر کی مانند ہے جس کے اندر قرآن نہیں ہے۔ تو اللہ ہمارے سینے ویران نہ ہوں، اللہ ہمارے سینے روشنی والے کر دے۔ تیری برکت اور تیری رحمت کے بغیر اللہ کبھی بھی ہم قرآن نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ اسے محبت کر سکتے ہیں۔ دیکھو محبت میں یہ جو جب بھی کبھی کوئی قرآن عظیم کا کوئی کاغذ یا اس طرح سے کوئی الجھا، اس کا اوپر سے اس کی حیثیت ٹھیک نہیں ہوتی تو میں کتنا برہم آپ سے ہو جاتی ہوں کہ جس سے محبت ہو اس کے کپڑے پھٹے ہوں تو آپ ایسے کر لیتے ہو، پھٹے تو پھٹے چوکے بھگا دیتے، یا پھر آپ کے خود اپنی حالت خراب ہے تو آپ ایسے ہی اپنے آپ کو رکھتے ہو، فوراً کپڑا چینج کرتے ہو، فوراً اپنے آپ کو درست کرتے ہو، پھٹا ہو تو سیتے ہو، میلا ہو تو دھوتے ہو۔ اپنی حالت کی اتنی فکر، اور جو اتنا رفیق اعلیٰ ہمیشہ ساتھ رہنے والا دوست اور محبت کرنے والا ساتھی نور ہو، اس کے پرچے اڑ رہے ہو اور اس کے کاغذ کہیں جا رہے ہو، آج آپ اس کو ایک کتاب سمجھ رہے ہو، یہ ایک زندہ سچائی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے ہیبت کے لکھا ہے کلام اللہ، یہ میرا کلام ہے، تاکہ آپ خوف زدہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے کلام کی حالت بہتر نہ ہو اور آپ کے سینے میں کوئی وہ دکھائی نہ کہ آپ فوراً اٹھیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ ہر اینگل سے صرف اس کا پڑھنا، سمجھنا اور اس کو پر عمل کرنا، اس کے ساتھ اس کی حالت کو درست رکھنا، یہ بھی عبادت ہے بھائی۔ کسی طریقے سے بھی اس سے آپ اس کو جو سنوارتے ہو الحمدللہ، وہ بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت سے ہی ہم کسی چیز کو سنوارتے، کہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا تو بندہ کیسے اس کو سنوارتا ہے۔ تو یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح حق ادا کریں اس کا الحمدللہ ہر طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو اتنے پیارے انداز سے فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی پیاری کتاب ہے، ہمارے ایمان کا مکمل ہونا اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم سارے ہی کتابوں، سارے فرشتوں اور سارے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، یہ دیکھو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ کیوں ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا آخر۔ تو یہ بہت بڑا ایک گستاخانہ بیہیویئر ہے، یاد رکھو۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ نو ایسے کرنا چاہیے؟
कोई मेरे से मशवरा करना, मेरे रब ने अपनी गुलामी को समझो। मैंने आपको बताया था कि हम लोग कलमा पढ़ के तो रहमान के दरबार में हैया सलाह की आवाज़ पे जब यूँ हाथ बांधते हैं और फिर रकू और सजदा बताता है कि तू बादशाह है, कुल अल्लाह अकबर, तू अकबर है। तो मैं इतना हकीर हूँ, इतना जलील हूँ, इतना घटिया हूँ कि मेरी नाक खाक आलूद होगी मेरी पहचानी तेरे दरबार में, मेरी हकारत एक्सट्रीम, तेरी बुजुर्गी एक्सट्रीम। तो ये हालत है मेरी और मेरे रब की। फिर मेरी क्या हैसियत, मैं को कहा नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा हाल क्या होना चाहिए? अल्लाह अपने फैसलों में गलती नहीं करता। अल्लाह का हर फैसला हिकमत पर मबनी है, ये लिख लें अपने दिल पर। अल्लाह का हर फैसला, जब कोई भी चीज़ मेरी तबीयत के खिलाफ सामने नजर आएगी तो मैं फौरन कहूँगी अल्लाह का हर फैसला हिकमत पर मबनी है। हाँ, किसी अल्लाह के किसी काम ने मुझे चोट लगाई है, मेरा सीना चीरा है किसी अल्लाह के किसी मेरी तकदीर ने, उस पर मेरे अल्लाह के बहुत आला फैसले हैं, उसकी मुझे जज़ा भी देगा, उसका मुझे नेमल बदल भी देगा। वो तो मुझे टेस्ट करना चाह रहा था। अल्लाह कहते तुम को लोग क्या समझते हो कि तुम ऐसे जन्नत में चले जाओगे? भाई जन्नत में जाने के लिए अल्लाह मुझे बहुत सारी ठोकरें मारेगा, धक्के मारेगा, डुड्डे में मारेगा, मुझे बहुत कुछ दुनिया में दुख उठाने पड़ेंगे, तो फिर हर चीज़ का रिवार्ड जन्नत बनता जाएगा। ये टेस्ट है, याद रखो कि हमारा दीन हनीफ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मुझे बताओ कौन सी आजमाइश नहीं आई? वो जिसको उठा के तो आग में फेंक दिया जाए, भाई इससे बड़े का इम्तिहान है, इससे बड़ी क्या सजा लोगों ने देनी थी? घर वाले, कबीले वाले, माँ बाप, बहन भाई, जो भी दुनिया वाले सारे मुझे छोड़ के मुझे निकाल ही दे, अपने बस्ती से ही निकाल दे, और मुझे बाहर जाके कोई पता ना हो कि मुझे अब किधर जाना है, मेरा कोई घर ना हो, मेरी कोई छत ना हो, मेरे पास खाने के लिए कुछ ना हो। कैसी बड़ी आजमाइश से गुजरा कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसा ईमान बख्शा था, ज़रा गौर करो। जितने भी उनकी ज़िंदगी में इम्तिहान है, हत्ता कि अल्लाह ताला ने जो बड़ी दवाओं से पिछली उम्र को औलाद दी, तो उसी की गर्दन में छुरी रखने का हुक्म रब ने दे दिया। तो पहले तो वो इतना सा बच्चा था, बीवी बच्चे को हाँ वो छोड़ो जाके वीराने में। भाई हम कहते अल्लाह साड़ी से जान निकल जाती है, जब बच्चे जरा उसे गली से अल्लाह के साथ छड़िया तो क्या छोड़ के तो आ जाओ, सुभान अल्लाह। ये इतनी अजीम आजमाइशें आई इब्राहीम पर, ये सिर्फ भाई एक चेक था, टेस्ट था। किसी में भी रब ने उनको नुकसान नहीं दिया, किसी में भी रब ने, अल्लाह ताला ने आजमाइश के बाद बुलंदी बुलंदी और बुलंदी, और फिर ये कह दिया ये तो मेरा खलील है। तो कायनात के अल्लाह का खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने क़यामत तक ही इंसानियत का रहनुमा बना के और उनके नक्शे पा को हमारे लिए जन्नत की राहें बना दिया। जो भी उनके कदमों पे चलेगा वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। ये है रब के इम्तिहान। आप इब्राहीमी दीन वाले हो, आप उनको देखो। अब हम रबीउल अव्वल मना रहे हैं, हमें ये देखना है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदगी में कौन कौन से दुख आए। भाई स्टेप वाइज, कोई दुख ही नहीं जो मेरे नबी पे ना आया हो, कोई कमी नहीं जिंदगी की जो ना आया हो। तो एक चीज ना हो तो हम रोते हैं बैठ के, हाय मेरा प्यो नहीं, हाय मेरी माँ नहीं। अल्लाह अकबर, जिसका ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई ना, अगर जिन्हें मोहब्बत है अल्लाह ने उसी को ले लिया, जिन्हें मोहब्बत है अल्लाह ने उसी को ले लिया इस दुनिया के अंदर तन्हा। और फिर जब अल्लाह ने मुंतखब किया था अपने पराए सब दुश्मन, गौर करें जरा, ये कौन था? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनके दीन को मानते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मान ये है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने के अल्लाह ताला आपसे वादा कर लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह अहद, अल्लाह से, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से इकरार कि मैं हमेशा ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा पे चलूँ, इसका ये मानी है। अल्लाह अकबर के। फिर ये हमने कलमा जो पढ़ा है, ये कोई ऐसे आप ये ना समझ लो कि आपने कोई फूलों की सेज पे लेट गए हो, नो। इसने कलमा पढ़ लिया, उसने दुनिया वालों से ऐलान जंग कर दिया। भाई उसने अपने आप को, अपनों पराओं में बहुत लोग आपको अल्लाह के रास्ते में चेक करेंगे, और बहुत सी चीज़ें आपकी तबीयत के खिलाफ होंगी। जो भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, उस पर ईमान वाला तड़पता है, तड़पोगे तो उसकी जज़ा अल्लाह देगा। और आखिर कामयाबी उन लोगों के लिए है जो अल्लाह को मानने वाले, उसके रास्ते में चलने वाले हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ईमान लाने वालों तुम यूँ दुआ किया करो, सुभान अल्लाह, इस कदर खूबसूरत दुआ,
اتنی پیاری دعا. اس دعا کی وجہ دیکھو, پہلے تو ہم ایمان میں کمپلیٹ ہوئے, پھر یہ دعا آئی. پہلے جن لوگوں کو اللہ نے کتابیں دی ان لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں خرابیاں ڈالی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شور اور بندر بنا دیا, ان کی غلطیوں پہ پکڑ ہوئی. ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں تم مجھ سے کہو, غلطیاں تم سے بھی ہوں گی. چونکہ غلطیاں ہوں گی اللہ نے اس لیے ہم سے دعا یہ دی ہے, دعا ایک تحفہ ہے آپ کے لیے کہ ہم لوگوں کو, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اللہ میری امت کو کبھی بھی پہلی قوموں جیسا عذاب نہ دینا, اور کسی بھی قوم کو میری امت میں مسلط نہ کرنا. اللہ نے کوئی قبول فرما لی. اب ہم اس دعا کے برکت سے ہم بچتے ہیں, ورنہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہمیں جو کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ابھی غلطی نہیں کر سکتا. تو اللہ کہتے ہیں ایمان والوں یوں دعا کیا کرو, اے ہمارے رب ہم میں بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر ہماری گرفت نہ کر. اب یہ دیکھیں کہ بھول چوک کہاں سے سبب گئی, کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام. ہمارے باپ سے بھول چوک ہوئی. اب کوئی ایک چیز جو جینس میں چلتی ہے, جو آپ کے بلڈ میں چلتی ہے, جو آپ کی نسل میں چلتی ہے, دنیا کے اندر ہر انسان جو ہے آدم کی اولاد ہے. آدم کی اولاد ختم ہوئی, پھر نوح علیہ السلام بھی تو آدم ہی کی اولاد تھے, پھر آگے بابا ثانی بن کر ان کی اولاد سفر کرتی دنیا میں آ رہی ہے. تو اصلاً جو بلڈ چل رہا ہے وہ کس کا چل رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کا چل رہا ہے. چونکہ ان سے بھول ہوئی اس لیے ہم بھی بھولتے رہیں گے. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں نے انسان کو بھلکڑا بنایا ہے, جب وہی پیدا کرنے والے نے مجھے بھلکڑا بنایا ہے. اور یہ دیکھو اگر تو نے مجھے بھلکڑا بنایا تو پھر احسانات مجھ پر بہت ہے. اگر میں چیز بھولتی ہوں اس کی مجھے معافی, اللہ نے معافی بغیر مانگے معافی ہے. بھول سے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے غیر ارادی, اور آپ نے آپ کو معافی لکھ دی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ تم دعا سے ضرور میرے سے رابطہ رکھو, اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر, آمین. مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. ہائے بوجھوں کو سمجھ رہے ہو نا, پہلی قوموں پہ اللہ نے ایسے بوجھ ڈالے. جب الٹ پلٹ حرکتیں کرنے لگے بنی اسرائیل, اللہ نے ان کو اتنے اسٹرکٹ ان پر وہ ضوابط ڈال دیے کہ وہ اپنی عبادت کے دن اپنے گڈھے کے آگے اپنا بیل نہیں جوت سکتے تھے. دیکھو کسی بڑے مسئلے کے تحت بندے کو کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے, لیکن اللہ نے ان کو ایسا باندھا ہے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات ہے, بہت چھوٹی سی بات, اور بھی بڑی بڑی باتوں پر اللہ نے ان پر اتنی سخت وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ہر بات میں سوال, ہر بات میں اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے. موسیٰ آپ اللہ کو یہ کہہ دے ایسے جیسے موسیٰ اور اللہ جو ان کا کوئی بہن بھائی ہے, وہ اللہ کا محبوب اللہ کی زمین پر موسیٰ اور وہ رب کائنات, تو بھائی وہ دونوں شخص میں بلند. تو تم لوگوں کو جو ان کی جسارت نے مختصر کے سوال کی اس کی وجہ سے پھر اللہ کی ناراض کی. اور دیکھو جب بھی بدر کا میدان سجنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے, مشورہ. اب ادھر دوسری طرف ہتھیاروں سے لیس دشمن اور ادھر کوئی چیز ہی نہیں پاس, نہتے مسلمان. تو ایک دم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں. حضور نے پوچھا کیا کرنا چاہیے, بھائی دیکھو ادھر اور ادھر حالات, آپ ہمیں حکم دیں, آپ پر ہمارے ماں باپ کی جان قربان, جو آپ حکم دیں ہم ایسا کریں گے. پھر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے, انہیں ایک اچھی تقریر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم دیں گے ہم اس کی تابعداری کریں گے, آپ جو چاہے کریں, آپ حکم دیں. اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوئے. مقداد رضی اللہ عنہ نے وہ بات کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ وہ کرے. پہلے دو شخصیتیں سب سے بڑی. حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں گے اس میں آپ ہم کو اپنا تابعدار پائیں گے, ہم کبھی بھی آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے, ہم کبھی بھی وہ بات نہیں کریں گے جو موسیٰ کی قوم نے ان کو کہی تھی. حضور یہ چاہتے ہیں کہ میری امت میں سے میرے ساتھیوں میں کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ میں کبھی بھی وہ بات نہیں کروں گا جو موسیٰ کی قوم نے کیا کہا تھا, بھلا جاؤ تسی لڑو جا کے جو فتح کر لو گے تو سن 200 برس آ جائیں گے. تو حضرت مقداد نے وہ بات ایک تاریخی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ میرا کوئی صحابی اٹھ کے یہ کہے کہ ہم کبھی بھی وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کہی تھی. الحمدللہ آپ جو حکم کریں گے آپ کی جانیں, ہماری جانیں آپ پر قربان. تو سبحان اللہ, یہ دیکھو کہ وہ ایک خوبصورت الفاظ تاریخی بن گئے.
تو جہاں اللہ تعالیٰ اس لیے یہ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ اکبر، ہمارے کام پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھا، آمین۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، آمین ثم آمین۔